بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اکیلا کب تک جی سکتا ہوں، یہ تھے وہ آخری الفاظ جو اس سپر سٹار کے منہ سے نکلے اور تقریباً 5 منٹ کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ اداکار تھے بلراج ساہنی۔ بلراج ساہنی کا یہ سین فلم 2 بیگھہ زمین کا ہے۔ اس فلم نے ان کی قسمت کے دروازے کھول دیے تھے۔ بہت خوبصورت کام کیا تھا اس میں بلراج ساہنی نے۔ ایسے بھی ہوگا 3 روپے روز پیدا کر لیا کروں گا، دن رات مزدوری کر جا رہا ہے تو اے جانے والے بات جتنی بھی سنگین ہوگی۔ میرے بہت سے دیکھنے والوں کو بلراج ساہنی کے بارے میں علم بھی نہیں ہوگا کہ یہ کون تھا۔ بلراج ساہنی پر آگے بات ہوگی۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ میری ویڈیو مکمل دیکھیں اور اپنی رائے ضرور دیا کیجیے۔ پسند و ناپسند سے ہٹ کر ٹیکنیکل بات کیا کریں۔ لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کر دیں اور آل کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ ہمارے پڑوس میں انڈین فلم انڈسٹری نے بہت سے اداکار پیدا کیے۔ اداکار تو پاکستان کے پاس بھی ہیں، میرے اپنے ہیں، اور اپنوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، لیکن ٹیکنیکلی وہ پروفیشنلی یا ٹیکنیکلی وہ ہم سے کافی آگے ہے، اس لیے میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ انہوں نے متاثر کیا ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہمارے کچھ ہی اداکار یا فلم میکر ایسے تھے جو ہمیں متاثر کر سکے، لیکن ان کے پاس ایک کھیپ پڑی ہے تھوک کے لحاظ سے، اعتبار سے۔ ان کے پاس ایسے فلم میکر، گلوکار، اداکار، فلم ساز پڑے ہیں جن کا میں ذکر کرتا رہتا ہوں تعصب سے ہٹ کر۔ بلراج ساہنی پہ بات ہوگی۔ بلراج ساہنی لاہور میں پیدا ہوئے اور وہیں پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے اپنا گریجویشن مکمل کیا۔ پیدائش کا سال تھا ان کا 1913۔ پھر پارٹیشن کے بعد یہ لوگ چلے گئے انڈیا۔ پڑھے لکھے آدمی تھے، نفیس آدمی تھے، اور ذہنی طور پر وہ انقلابی تھے۔ وہ کانگریس کے رکن تھے اور گاندھی سے بھی کئی بار انہوں نے ملاقات کی، اور گاندھی کے کہنے پر ہی انہوں نے سیاست میں کافی کام کیا۔ ابھی وہ نوجوان تھے۔ پھر 1940 میں یہ لندن چلے گئے، وہاں ریڈیو پر اناؤنسر لگ گئے۔ 4 سال یعنی کہ 1944 تک یہ وہاں پر اناؤنسمنٹ کرتے رہے۔ واپس آئے تو خواجہ احمد عباس سے ان کی ملاقات ہوئی۔ خواجہ احمد عباس بہت بڑے فلم میکر اور کہانی نویس تھے۔ انہوں نے ان کو ایک فلم میں چانس دیا۔ فلم کا نام تھا دھرتی کے لال۔ فلم تو مناسب رہی، لیکن بلراج ساہنی اپنی وہ پہچان نہ کرا سکے جو کہ وہ چاہتے تھے۔ ان کی جو صحیح معنوں میں پہچان ہوئی وہ فلم ہم لوگ سے ہوئی۔ ہم لوگ فلم کے ہدایت کار تھے ضیاء سرحدی، اپنے پاکستانی اداکار خیام سرحدی کے والد، اور معروف موسیقار رفیق غزنوی کے وہ داماد تھے۔ یہ سن تھا 1951۔ اس فلم کے بعد ایک بہت بڑے فلم میکر تھے بمل رائے، وہ ایک فلم بنا رہے تھے جس کا نام تھا 2 بیگھہ زمین۔ اس کے لیے انہیں ایک ایسے کردار کی تلاش تھی جو چہرے سے مفلس لگتا ہو، اور اس کا جو کردار تھا اس فلم میں جو لکھا گیا تھا وہ ایک زمیندار کا تھا، غریب ہاری کا تھا، جس کی تھوڑی سی جس کی زمین ہوتی ہے۔ وہ رکشہ بھی چلاتا ہے، وہ بہت سے بچوں کو پال رہا ہے، لیکن غربت کی انتہا ہے جو کہ اس کے چہرے پر بھی لکھی ہونی چاہیے، اس کے حالات پر بھی۔ بمل رائے کے کچھ دوستوں نے انہیں بلراج ساہنی کے بارے میں بتایا۔ بمل رائے بلراج ساہنی کو زیادہ نہیں جانتے تھے، بلکہ بالکل نہیں جانتے تھے۔
تو بلراج ثانی سے ان کی ملاقات طے ہو گئی۔ ویسے بھی وہ بہت سارے اداکاروں کا انٹرویو کر رہے تھے اس کردار کے لیے۔ بلراج ثانی خوبصورت سوٹ پہن کر، تھوڑا سا میک اپ کر کے، تھوڑے سے وہ کمپلیکس زدہ تھے اپنے چہرے کے بارے میں، تھوڑا سا میک اپ کر کے وہ ملنے چلے گئے بمل رائے سے۔ بمل رائے نے جب ان کو دیکھا تو پہلی نظر میں بمل رائے نے ان کو مسترد کر دیا اور اپنے دوستوں سے پوچھا بنگالی زبان میں کہ یہ تو اداکار نہیں لگتا چہرے سے۔ بلراج ثانی بنگالی زبان جانتے تھے، انہوں نے جھٹ سے کہا کہ میں نے اداکاری کی ہوئی ہے کچھ فلموں میں، مجھے یہ بتائیے کہ یہ کردار کس قسم کا ہے۔ تو بمل رائے نے بتا دیا کہ یہ ایک مفلس غریب آدمی کا کردار ہے، دیہاتی ہے، حالات کا مارا ہوا ہے، مظلوم ہے۔ تو بلراج ثانی نے ان سے کہا کہ دھرتی کے لال فلم میں نے اسی قسم کا کردار کیا ہے، آپ ٹرائی کر لیں، اگر میں آپ کو پسند آ جاؤں تو مجھے رکھ لیجئے گا۔ تو بمل رائے راضی ہو گئے اور پھر بلراج ثانی نے کافی عرصے تک انڈیا کی سڑکوں پر وہ رکشہ گھسیٹا جس کو آدمی گھسیٹتا ہے، پیچھے سواریاں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا لیتے تھے اور سارا دن یہی ریہرسل کرتے رہتے تھے۔ پھر 2 بیگھہ زمین بن گئی اور یقین کریں اس فلم نے ایک ہلچل مچا دی انڈیا کی فلم انڈسٹری میں، بہت زیادہ پسند کی گئی اور یوں لگتا تھا کہ بلراج ثانی نے جو کردار کیا ہے وہ اسی کردار کے لیے بنے ہیں۔ چوری کا مال لایا تو میرے سامنے، چوری کا مال۔ بہت زبردست فلم تھی۔ اس فلم کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بلراج ثانی کے مکالمے بالکل یوں لگ رہا ہے جیسے وہ واقعی کوئی غریب کسان ہے، حالات کا مارا ہوا۔ پھر بلراج ثانی یہاں بھی نہیں رکے، ان کو فلمیں ملتی چلی گئیں۔ ان کی ایک خوبصورت فلم جو میں نے دیکھی ہے سیما میں وہ ایک دارالامان کے انچارج ہوتے ہیں اور ایک ایسی لڑکی آتی ہے جو نیم پاگل ہوتی ہے، ہر ایک سے نفرت کرتی ہے۔ یہ اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں کہ وہ ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ اور میں خود نہ کوئی دیوتا ہوں نہ پتھر، میں نے اس بارے میں خوب سوچا۔ بہت خوبصورت فلم تھی۔ بلراج ثانی غریبوں اور مزدوروں کے لیے بھی کام کیا کرتے تھے، ان کے جلسوں میں شریک ہوتے، ان کے حق میں تقریریں کیا کرتے تھے، اس لیے ان کا کچھ عرصہ کبھی کبھی جیل میں بھی گزرتا تھا۔ اپنی فلم ہلچل کے دوران وہ جیل میں تھے اور خصوصی انہوں نے اجازت لی ہوئی تھی ان کے فلم ساز نے کہ جی شوٹنگ کے لیے ان کو چھوڑا جائے، اور وہ پولیس والوں کے ہمراہ ہتھکڑی پہن کر شوٹنگ پر آتے، اپنے سین کرتے اور واپس جیل چلے جاتے تھے۔ ان کے ایک بھائی بھیشم سہنی بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں اور یہ خود بھی اعلیٰ پائے کے مصنف تھے۔ دیوانند نے ایک فلم بنائی تھی بازی، جس میں پہلی بار گرو دت کو چانس دیا تھا۔ یہ بازی فلم لکھی تھی بلراج ثانی نے۔ اس کے علاوہ بھی بلراج ثانی کے کریڈٹ پر بہت ساری فلمیں ہیں۔ ان کی جو ایک خوبی میں نے دیکھی ہے ان کے چہرے میں، ان کی اداکاری میں، ان کی کردار نگاری میں، وہ اپنے دور کے تمام ایکٹروں سے کافی الگ تھلگ لگتے تھے، تمام ایکٹروں سے۔ ان کے بولنے کا انداز، ان کے چہرے کے تاثرات، مجھے یوں لگتا تھا جیسے یہ کوئی ہالی ووڈ کا ایکٹر ہے، ہندوستانی نہیں ہے۔ ان کی ڈائلاگ ڈیلیوری سب سے مختلف تھی اور یقینی طور پر بلراج ثانی ایک منفرد اداکار تھے، ایک رائٹر تھے، انقلابی تھے، غریبوں کے ہمدرد تھے، اور بھی ان میں بہت ساری خوبیاں تھیں، وہ ایک اچھے انسان بھی تھے۔ 1973 کا سال آتا ہے، ان کی فلم تھی گرم ہوا، جس میں وہ شوٹنگ کر رہے تھے اور ایک مکالمہ انہوں نے بولا جو ان کا آخری مکالمہ تھا ان کی زندگی کا، کہ میں اکیلا کب تک زندہ رہ سکتا ہوں۔
یہ مکالمہ ختم ہوا، شوٹنگ پیک اپ ہوئی، یہ چلے گئے ساحل سمندر پر چہل قدمی کر رہے تھے کہ زبردست قسم کا دل کا دورہ پڑا، گرے اور وہیں وفات پا گئے۔ لیکن جب لوگ ان کے گرد جمع ہوئے تھے، انہوں نے آخری الفاظ جو ادا کیے وہ یہ تھے کہ میرے مرنے کے بعد کسی پنڈت، کسی بھی مذہبی آدمی کو نہ بلایا جائے کہ وہ میری آخری رسومات ادا کرے، اور میری جو ارتھی ہوگی، جہاں میری آخری رسومات ادا کی جائیں گی، وہاں سرخ رنگ کا جھنڈا لہرا دیا جائے۔ یہ تھا ہمارے آج کے اداکار بلراج ساہنی کا تذکرہ۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا لازمی خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔